بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نظم میں، اشعار میں عموماً ہم سنا کرتے ہیں اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم نثر میں سنیں گے اور آیات قرآنی کے تحت سنیں گے۔ بڑی عظیم الشان حمد کا بیان ان آیات کے اندر ہے، سورہ لقمان کا آیت نمبر 27 اور 28 جو کہ آج ہمارے درس میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ من شجرۃ اقلام، اگر زمین میں موجود جتنے درخت ہیں قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، ایک سمندر کے بعد 7 سمندر اور بھی، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین، کیا شان ہے پروردگار کی۔ آج کوئی ادارہ، کوئی کمپنی ایک چیز کی پروڈکشن کرتی ہے، اس کو بناتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل فون لے لیجئے، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتی ہے۔ اس میں کتنے پارٹس لگیں، کیا ان کے فنکشنز ہیں، کیا اس کے فیچرز ہیں، ٹیکنیکلی اسپیسیفیکیشن وہ مکمل طور پر جانتی ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کی لائف کتنی ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جب ایک کمپنی جو حقیقی معنوں میں اسے بنانے والی نہیں ہے، وجہ یہ ہے اس کمپنی نے تمام پارٹس کو ترتیب دیا ہے، ایک سافٹ ویئر، ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے اس کو رن کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کس نے بنایا تھا، ان تمام پارٹس کو جن کے ذریعے یہ موبائل فون بنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ اس کے خالق کی بات کریں گے، اس کو کس نے بنایا ہے، تو بالآخر اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ دنیاوی طور پر اگر کوئی شخص کسی چیز کو بناتا بھی ہے نا، تو در حقیقت وہ اسے بناتا نہیں ہے بلکہ فقط ترتیب دیتا ہے۔ حقیقی معنوں میں تمام چیزوں کا مٹیریل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، کائنات کے اندر موجود ہر چیز کو، چاہے وہ نقطے کی مانند ہو یا چاہے وہ پہاڑ کی مثل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے بارے میں مکمل جانکاری رکھتا ہے، تو پھر اس کا علم کتنا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمام زمین کے درخت یہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو، ایک سمندر نہیں 7 سمندر، اور ساری مخلوق مل کر اللہ کی حمد اور اس کے علم کو لکھنا شروع کر دے، تو بات یہ ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، وہ قلم گھس جائیں گے، وہ سیاہی سمندر جو 7 سمندروں کی سیاہی ہے وہ سوکھ کر ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اور ناظرین، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ بہت عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جہاں عظیم الشان حمد و ثنا کا بیان ہے، وہیں ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں آنے والے ہر خیال سے بھی ہمارا رب واقف ہے۔ اگر وہ خیال کسی نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، تو بہت اچھا، مبارک بات کے ہم مستحق ہیں، لیکن اگر وہ خیال کسی گناہ کا ہے تو پروردگار تو اسے بھی جانتا ہے۔ جب وہ خیال دل کے اندر آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس گناہ کو سر انجام دے دیتا ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ ناظرین، پھر یقیناً کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور بندہ مخلوق ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یقیناً یہ بہت عجیب و غریب سی بات ہے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے خطائیں سرزد ہو بھی جاتی ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر توبہ کا راستہ بدستور اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے دن میں 70 بار سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے، مغفرت طلب کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے اور آپ ہی کے طفیل بخشش ملے گی، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ پیغام دیا کہ عملی طور پر 70 سے زائد مرتبہ آپ نے استغفار کو اختیار کیا۔ تو پھر ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ وہ عظیم الشان ذات جو کہ تمام چیزوں کی معرفت رکھنے والی ہے، مکمل معلومات رکھنے والی ہے، ناظرین اس نے دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے گا بھی۔ کفار یہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے انسانوں کو ایک ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرمایا آیت نمبر 28 میں، ما خلقکم، تم سب کا پیدا کرنا،
ولا بعثکم، اور تم سب کا اٹھانا، بہت بڑی تعداد ہے نا، فرمایا الا کنفس واحدہ، یہ فقط ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جان، ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایک چیز کو بنانا ہے تو اس کے لیے کم وسائل چاہیے، کم وقت چاہیے، اور آسانی کے ساتھ ایک چیز بن جائے گی، لیکن اگر اسی کو بہت بڑی کوانٹٹی میں بنانا ہو تو ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم ایک چیز کو بناتے ہو، اس میں تمہیں الگ ٹائم لگتا ہے، جب تم اس کی کوانٹٹی نکالتے ہو تو اس کے لیے الگ وقت لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا، دنیا کے اندر ہمیں اس نے پیدا کیا، اور بروز قیامت تمہارا اٹھانا سب کا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جان کو پیدا کرنا، ایک جان کو اٹھانا۔ ناظرین وہ عظیم الشان قدرت رکھنے والی ذات خالق کائنات عز و جل یہ فرما رہا ہے کہ بروز قیامت جو ہے وہ سب کا اٹھانا بہت آسان ہے۔ ناظرین ہمیں ایک تو یہ عقیدہ واضح ہوا کہ کل بروز قیامت باقاعدہ اٹھایا جائے گا اور ہر شخص سے اس کے کیے کا حساب لیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے پہلے عرض کیا کہ اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا اور توبہ کے راستے کو ہمیشہ اختیار کرتے رہنا، یقیناً یہی سمجھداری ہے کہ پروردگار عز و جل کے حضور جب ہم پیش ہوں وہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنے فضل سے جو ہے وہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة